ایگمنٹن ریئلٹی اے آر کے مستقبل کی تلاش پر گفتگو کریں. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اے آر کیا چیز ہے؟ ایگمنٹن ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ایک سیکنڈ بس دیکھ دیا ہوں. اس کا آسان مطلب ہے اے آر کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے اور مستقبل میں ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے. سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اے آر کیا ہے. آگمنٹڈ ریالٹی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو حقیقی دنیا کے اوپر ڈیجیٹل امیجز، 3D ماڈلز یا اینیمیشن شامل کر دیتی ہے، جسے آپ موبائل یا اے آر چشموں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ اپنے موبائل کا کیمرہ کمرے کی طرف کریں اور اسکرین پر دیکھیں کہ صوفہ رکھنے کے بعد کیسا لگے گا، تو یہ اے آر ہے. مستقبل میں تعلیم، میڈیکل، شاپنگ، فیکٹری ورک اور انٹرٹینمنٹ میں اے آر بہت مفید ہوگی. جیسے ڈاکٹرز آپریشن کی پریکٹس کر سکیں گے، طلباء 3D ماڈل سے سیکھیں گے اور لوگ چیزیں خریدنے سے پہلے ورچولی ٹرائی کر سکیں گے. مختصر یہ کہ اے آر حقیقی دنیا میں ڈیجیٹل چیزیں شامل کر کے سیکھنے، کام کرنے، خریداری کرنے اور تفریح کے طریقے کو زیادہ انٹریکٹیو اور دلچسپ بنا دیتی ہے. اگر آپ چاہیں تو میں اس موضوع پر انٹرویو کے لیے سوالات بھی بنا دوں گا. پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اس کی مزید کوئی مثالیں جس سے اس کو سمجھنے میں اور آسانی پیدا ہو جائے. جی ایک لمحہ ضرور. مثال کے طور پر اگر آپ فرنیچر کی دکان سے صوفہ خریدنا چاہتے ہیں تو موبائل اے آر ایپ سے کیمرہ کمرے کی طرف کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صوفہ وہاں رکھنے کے بعد کیسا لگے گا. دوسری مثال تعلیم کی ہے. ایک طالب علم کتاب پر کیمرہ رکھتا ہے تو انسانی دل یا نظام شمسی کا 3D ماڈل اسکرین پر آ جاتا ہے، جسے وہ ہر زاویے سے دیکھ سکتا ہے. تیسری مثال شاپنگ کی ہے. اگر آپ چشمہ یا کپڑے خرید رہی ہوں تو کچھ ایپس آپ کو بغیر پہنے دکھا دیتی ہیں کہ وہ آپ پر کیسے لگیں گے. چوتھی مثال نیویگیشن کی ہے. جب آپ کسی نئی جگہ جا رہی ہوں تو کچھ اے آر ایپس سڑک پر تیر یا سمت کے اشارے دکھا دیتے ہیں، جس سے راستہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اور گیمز میں جیسے پوکیمون گو کی طرح گیم کے کردار آپ کے ارد گرد حقیقی ماحول میں نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ اصل میں وہاں موجود نہیں ہوتے. اس طرح اے آر حقیقت کو ختم نہیں کرتی بلکہ اس پر مفید معلومات شامل کر کے تجربے کو بہتر بنا دیتی ہے. اور میڈیکل کے شعبے میں اس کی کیا مثالیں ہوں گی؟ ایک سیکنڈ دیکھتی ہوں. میڈیکل فیلڈ میں اے آر کی کافی دلچسپ مثالیں ہیں. مثلا آپریشن پلاننگ میں سرجن مریض کے جسم کے 3D ماڈل کو دیکھ کر بہتر منصوبہ بنا سکتے ہیں. میڈیکل اسٹوڈنٹس کتاب پر کیمرہ رکھ کر انسانی اعضاء کو 3D شکل میں دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. کچھ ہسپتالوں میں ای آر رگیں ڈھونڈنے میں مدد دیتی ہے تاکہ انجیکشن لگانا آسان ہو جائے. اور سرجری کے دوران ڈاکٹرز کو اہم امیجز ان کی آنکھوں کے سامنے دکھائی جا سکتی ہیں، جس سے بار بار اسکرین بدلنے کی ضرورت نہیں رہتی. بحالی میں بھی اے آر ایکسرسائزز کو دلچسپ بنا دیتی ہے، جیسے مریض اسکرین پر ہدایات دے کر ورزش کرتا ہے. یہ سب ٹیکنالوجی ڈاکٹر کی مہارت کا متبادل نہیں بلکہ ایک مددگار ٹول ہے جو تربیت اور فیصلہ سازی زیادہ بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے. کیا آپ اس پر انٹرویو کے لیے چند آسان سوالات اور ان کے مختصر جوابات بھی چاہتے ہیں؟ جی بالکل. اچھا میں سوچ لیتی ہوں. ضرور. اگر آپ کسی بچے یا طالب علم کا انٹرویو کر رہے ہیں تو یہ آسان سوالات اور جواب استعمال کر سکتے ہیں. سوال پوچھیں: آگمنٹڈ ریالٹی کیا ہے؟ جواب: یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جو حقیقی دنیا کے اوپر ڈیجیٹل تصاویر اور معلومات دکھاتی ہے. دوسرا سوال ہو سکتا ہے: اے آر کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ جواب: تعلیم، شاپنگ، گیمز، نیویگیشن اور میڈیکل میں بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہی ہے. تیسرا سوال: تعلیم میں کیسے مدد کرتی ہے؟ جواب: طلباء 3D ماڈل سے مشکل مضامین آسانی سے سمجھ لیتے ہیں اور سیکھنے میں مزہ آتا ہے. چوتھا: میڈیکل میں فائدہ؟ جواب: ڈاکٹروں کو آپریشن پلاننگ اور تربیت میں مدد ملتی ہے. پانچواں: خریداری میں؟ جواب: لوگ کپڑے یا فریمز خریدنے سے پہلے ورچولی دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر کیسے لگیں گے. مستقبل میں زندگی کیسے بدل سکتی ہے؟ جواب: کام تیز، سیکھنا آسان اور روزمرہ کے کام زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں. چیلنجز؟ جواب: لاگت، پرائیویسی اور مناسب تربیت جیسے مسائل. اور ایک سوال ہو سکتا ہے: کیا اے آر انسان کی جگہ لے لے گی؟ جواب: نہیں، یہ انسان کے کام کو آسان اور بہتر بنانے کا ذریعہ ہے، جگہ لینے کا نہیں. آخر میں سبق یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کو سمجھنا اور ذمہ داری سے استعمال کرنا ہمیں مستقبل کے لیے بہتر تیار کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ
سادہ مثالیں سنانا اور اپنے روزمرہ تجربات سے جوڑنا انٹرویو کو زیادہ مؤثر بنا دے گا۔ گیمز اور تفریح میں یہ کس طرح سے ہماری مدد کریں گی؟ معلومات دیکھ لیتی ہیں۔ گیمز اور تفریح میں اے آر اس لیے منفرد ہے کیونکہ یہ گیم کو صرف اسکرین تک محدود نہیں رکھتی، بلکہ آپ ارد گرد کے حقیقی ماحول کو بھی کھیل کا حصہ بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر پوکی مونٹ گو میں کردار آپ کے گھر یا سڑک پر نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں وہاں نہیں ہوتے۔ اسی طرح کچھ اے آر گیمز میں آپ کو اپنے کمرے میں چل کر چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، جس سے کھیل زیادہ حقیقی اور دلچسپ محسوس ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے اے آر کلرنگ بکس بھی ہوتی ہیں، جن میں رنگ بھرنے کے بعد موبائل پر وہ تصویر 3D میں حرکت کرتی دکھائی دیتی۔ کچھ تفریحی پارکس اور میوزیمز میں بھی اے آر استعمال ہوتی ہے، جہاں آپ کسی تاریخی عمارت یا ڈائناسور کی طرف موبائل کریں تو اس کے بارے میں معلومات اور 3D ماڈل اسکرین پر آ جاتا ہے۔ اس طرح گیم کھیلنا صرف بیٹھنے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ حرکت، دریافت اور سیکھنے کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ کیا یہ بچوں کے لیے بھی مفید ہے؟ جی ہاں، اگر نگرانی میں اور مناسب وقت کے لیے استعمال ہو تو اے آر بچوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ یہ سیکھنے کو دلچسپ بناتی ہے اور تخلیقی صلاحیت کو بڑھا سکتی ہے، مگر اسکرین ٹائم کا توازن، مناسب مواد اور والدین کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ اس سے بچے کھیل کے ساتھ کچھ سیکھتے بھی ہیں، مگر اعتدال برقرار رکھنا سب سے اہم ہے۔ مستقبل میں مزید کن شعبہ جات کے اندر اے آر اپنا کردار ادا کرے گی؟ ایک منٹ دیکھتی ہوں۔ جی، مستقبل میں اے آر کا کردار تعلیم، صحت، صنعت، تعمیرات، خریداری، سیاحت، نیویگیشن اور ریموٹ ورک ٹریننگ سمیت تقریباً ہر بڑے شعبے میں پھیلے گا، تاکہ کام آسان، تیز اور زیادہ مؤثر ہو سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں اے آئی کی طرح یہ ٹیکنالوجی بھی بہت زیادہ جگہ بنائے گی اپنے لیے۔ جی ہاں، اے آئی کی طرح اے آر بھی مختلف شعبوں میں تیزی سے جگہ بنائے گی، خاص طور پر تعلیم، صحت، انجینئرنگ، شاپنگ، سیاحت اور ٹریننگ جیسے شعبوں میں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر سرجری کی پلاننگ بہتر کر سکیں گے، انجینئرز مشینوں کی مرمت اے آر ہدایات سے آسانی سے کر لیں گے، اور طلباء 3D ماڈلز کے ذریعے مشکل مضامین زیادہ آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ البتہ لاگت، پرائیویسی اور مناسب تربیت جیسے چیلنجز بھی سامنے رہیں گے، جن کا حل نکالنا ضروری ہوگا۔ مجموعی طور پر یہ ٹیکنالوجی زندگی کو زیادہ انٹریکٹیو، معلوماتی اور مؤثر بنا سکتی ہے۔ اس وقت دنیا میں کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں یہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے؟ ایک منٹ دیکھ لیتی ہوں۔ جی ہاں، اس وقت امریکہ، چین، جاپان، جنوبی کوریا، جرمنی اور برطانیہ جیسے ممالک اے آر ٹیکنالوجی کو تعلیم، صحت، صنعت، کاروبار اور تفریح میں بڑے پیمانے پر استعمال کر رہی ہے۔ ان ممالک میں کمپنیاں میڈیکل ٹریننگ، اسمارٹ مینوفیکچرنگ اور ای کامرس میں اے آر کے حل تیزی سے اپنا رہی ہیں۔ اگر مختصر جواب دینا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ، چین، جاپان اور جنوبی کوریا جیسے ممالک اے آر کو تیزی سے اپنا رہے ہیں، اور مستقبل میں اس کا استعمال مزید بڑھے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس پر ایک چھوٹا سا انٹرویو آؤٹ لائن بھی بنا دوں۔ پہلے مجھے بتائیے، کیا یہ بھی اے آئی کی طرح ہی سیکھی جا سکتی ہے یا اس کی ٹریننگ کوئی پریکٹیکلی ہوتی ہے، الگ سے ہوتی ہے؟ ایک سیکنڈ دیکھ لیتی ہوں۔ جی، یہ بھی سیکھی جا سکتی ہے، مگر اس کا طریقہ اے آئی سے کچھ مختلف ہے۔ اے آئی میں زیادہ فوکس ڈیٹا اور الگوریدمز پر ہوتا ہے، جبکہ اے آر میں 3D ڈیزائن، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور عملی پریکٹس دونوں ضروری ہوتی ہے۔ عموماً لوگ کمپیوٹر کی بنیادی سمجھ سے شروع کرتے ہیں، پھر یونٹی یا انریل انجن جیسے ٹول سیکھتے ہیں، اس کے بعد اے آر کٹ یا اے آر بورڈ جیسے فریم ورکس کے ساتھ پروجیکٹس بناتے ہیں۔ یہ تھوڑا تھیوری، تھوڑا پریکٹیکل، اور جتنا زیادہ آپ خود پروجیکٹس بنائیں گے اتنی مہارت بڑھے گی۔ کریئر کے لحاظ سے بھی اے آئی اور اے آر دونوں اچھی فیلڈز ہیں۔ اے آئی زیادہ تر ذہین سافٹ ویئر اور خود کار فیصلوں پر کام کرتی ہے، جبکہ اے آر ان ذہین سسٹمز کو حقیقی دنیا میں استعمال کرنے کا تجربہ بہتر بناتی ہے۔ مستقبل میں یہ دونوں ٹیکنالوجیز اکثر ایک ساتھ استعمال ہوں گی، اس لیے دونوں میں مہارت رکھنے والے افراد کی مانگ زیادہ بڑھنے کا امکان ہے۔
اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہم سیکھنے کے لیے ایک سادہ روڈ میپ بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہوگا؟ جی کیسے چلیے بنے وہاں گا دیکھ سادہ؟ لیتی ہوں۔ ضرور، ایک آسان روڈ میپ یوں ہو سکتا ہے: پہلے کمپیوٹر اور پروگرامنگ کی بنیادی معلومات لیں، پھر 3D گرافکس اور ماڈلز کی سمجھ پیدا کریں، اس کے بعد یونٹی سیکھیں، پھر اے آر کور یا اے آر کٹ استعمال کریں، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنائیں، جیسے ورچوئل کرسی کمرے میں رکھنا یا کتاب پر 3D ماڈل دکھانا، پھر ایک فیلڈ چن لیں جیسے میڈیکل، ایجوکیشن یا شاپنگ، اور اسی کے مطابق پریکٹس کریں۔ اگر روز 1 سے 2 گھنٹے تھی تو 6 سے 12 مہینوں میں اچھی مہارت بن سکتی ہے۔ ایک اور تجویز یہ ہے کہ اے آئی اور اے آر دونوں، ہاں، دونوں کو ملا کر سیکھیں، کیونکہ مستقبل میں ان دونوں کا کمبینیشن بہت ڈیمانڈ میں ہوگا۔ اس طرح آپ نہ صرف ٹیکنیکل سکلز بنائیں گے بلکہ حقیقی دنیا کے مسائل کے لیے مفید اور مؤثر حل بھی بنا سکیں گے۔